سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی دو بیویاں تھیں. کتنی تھی؟ کتنی تھی جی؟ دو بیوی. ایک بیوی کا نام سارہ ہے. کیا؟ یہ پہلی بیوی سارہ. دوسری بیوی ہے اس کا نام عربی کتابوں کے اندر تو ہاجر لکھا ہے. ہمارے ہاں اردو میں کیونکہ اس کو ہاجرہ پڑھتے ہیں تو میں وہی الفاظ استعمال کروں گا تاکہ آپ بازار کو یاد رہے، ورنہ عربی کتابوں میں یہ لفظ ہاجر لکھا ہے. دوسری بیوی ہے ہاجرہ. کیا؟ ہاجر. یہ دوسری بیوی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد موجود نہیں، اولاد نہیں. بیویاں نہیں. آپ بولیں گے تو بیان ہوگا. آپ سن رہے ہیں رات کو کتنی بیویاں؟ دو. ایک کا نام سارہ، ایک کا نام ہاجر. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ پہلی بیوی کو فلسطین موجودہ شام کہہ دیں. اب میں سیرت شروع کر رہا ہوں تو ایک اصول آپ نے یاد رکھنا ہے. اس وقت کے اعتبار سے جو مصر کہلاتا تھا، جو عراق کہلاتا تھا، جو فلسطین تھا، جو شام تھا، آج کے ورلڈ میپ پر جو آج کا نقشہ ہے دنیا کا، اس میں وہ اس کے حدود نہیں ہے. اب آپ کہیں وہی جو علاقہ ہے اسی کا حد ہوگی تو وہ تبدیلی ہوگی. اب اس کے تو میں علاقے کا نام لے رہا ہوں، یعنی کہ میپ پر اس کے وہی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کوئی علاقہ بڑا ہو گیا ہو، کوئی چھوٹا ہو گیا ہو، تو دنیا کا نقشہ تبدیل ہوا ہے. تو فلسطین کے اندر حضرت سارہ علیہ السلام کو چھوڑ اور کہا دوسری بیوی کو یہاں سے آپ لے کے چلے جائیں حجاز مقدس. حجاز کے اندر، حجاز سعودی عرب کا نام ہے، حجاز کے اندر لے کے چلے جائیں. اللہ کا حکم ہے. ایک بیوی فلسطین کے اندر چھوڑی اور یہ 1200 تقریباً یا 1400 کلومیٹر سفر یہ فرما کے دوسری بیوی کو لے کے کہاں آگے حجاز کے اندر. کہاں آگے؟ حجاز. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حجاز کو آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرما دیا بڑھاپے میں. اس کا نام رکھا اسماعیل. کیا نام رکھا؟ جی اسماعیل علیہ السلام. ادھر یہ اس بیٹے کو یہاں لے کے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا بیٹا عطا فرما دیا یہ اس کے بعد بڑھاپے میں، اور وہ یہ بیٹا عطا کیا حضرت سارہ کو جو کہاں تھی؟ کہاں تھی؟ فلسطین میں. ایک بیوی فلسطین میں، ایک بیوی حجاز مقدس کے درمیان میں 1200-1400 کلومیٹر کا فاصلہ. اس بیوی کو اللہ نے پہلے اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیا. اس بیوی کو اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کر دیے. بیٹے کا نام کیا رکھا؟ اسحاق. آپ کے ذہن میں یہاں تک کا نقشہ آ گیا؟ جی ابراہیم علیہ السلام کا یہاں تک ہو گیا. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو امتحانات آئے میں ان کا تذکرہ یہاں نہیں کر سکتا، وقت مختصر ہے. آپ کو کیونکہ نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرنی ہے تو دادا سے میں نے بات شروع کی. اب یہودیوں کے ہاں جو بات لکھی ہے اپنی کتاب میں وہ لکھا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 40 انبیاء آئے. کتنے؟ ہمارے جو ہاں بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جناب اسحاق سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اسی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے. اب بات سمجھ آئے؟ اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے. سمجھے جب تو یہ دادا ہوا ابراہیم علیہ السلام دادا، اسحاق علیہ السلام ایک بیٹا، اسماعیل علیہ السلام حجاز میں دوسرے بیٹے، اور ان کا بیٹا ان کی اولاد میں
تقریباً ہمارے یہاں 70,000 انبیاء بنی اسرائیل کو اس میں آئے، اور اس اولاد میں اس پورے وقت کے اندر صرف ایک نبی آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہوئے، ان میں جو بیٹا مشہور تھا اس بیٹے کا نام اسحاق، کیا تھا؟ یعقوب۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں جو بیٹا جس کا تذکرہ ہم کریں گے اس کا نام کیا ہے؟ یعقوب۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہو گیا۔ ٹھیک، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل۔ کیا لقب تھا؟ اسرا مانا ہوتا ہے عبد، اللہ کو کہتے ہیں، عبرانی زبان ہے، مطلب ہے عبد اللہ۔ اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ۔ کیا معنی؟ تو ان کی جو اولاد آئی اسے کہا بنی اسرائیل۔ کیا کہا؟ اسرائیل کی اولاد۔ تو پتہ چلا کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی بھی آئے، سارے نبی کس میں سے آئے؟ بنی اسرائیل میں سے۔ کس میں سے آئے؟ یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اتنا بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی، یہاں تک بات سمجھ۔ اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی فلسطین میں موجود ہے، فلسطین میں حضرت سارہ، اسی پہ آتے ہیں، اس کی بات سنو تو آگے کی نا، تو وہاں کی زبان ہے عبرانی۔ کیا؟ کون سی زبان ہے؟ عبرانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عبرانی بولتے تھے، ان کی اولاد بھی عبرانی زبان بولتی تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہ بھی عبرانی زبان بولتی تھی۔ اب یہ چلی گئی وہاں حجاز کے اندر، ان کو اللہ کا حکم آ گیا تو وہاں پر اب یہ بھی عبرانی زبان بولتی ہے، تو بیٹا بھی لازمی بات ہے۔ اب کیوں کیا تھی، تو ایک بات آپ کو درمیان میں یہ بتا دوں، بڑی قیمتی باتیں ہیں الحمدللہ۔ دیکھیے، جس بات کو قرآن نے مبہم رکھا ہے، تفسیر بیان نہیں کی، اس کو ہمیں بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن نے کہا اسماعیل علیہ السلام کا بہت تذکرہ کیا، لیکن یہاں یہ بتایا نہیں کہ کتنی عمر میں وہ وہاں حجاز کو چلے گئے، لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے بہرحال تقریباً چھوٹے تھے، ابھی 2 سال کے ہو سکتے ہیں۔ تو چھوٹا بچہ کون سی زبان بولے گا؟ جو اس کی ماں بولتی ہے۔ کون سی بولے گا؟ ماں بولتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان بھی عبرانی، اس بیوی کی زبان بھی عبرانی، وہاں حجاز کے اندر جو بیوی چھوڑ کے آئی اس کی زبان بھی کیا ہے؟ عبرانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا بچہ جو ہے وہ بھی عبرانی۔ اور آج بھی یہودی وہی بنی اسرائیل کی زبان عبرانی اس کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر آگے واقعہ آ جائے گا زمزم کا، زمزم جب کنواں نکلا تھا تو ایک قبیلہ بنو جرہم کا وہاں پانی لے کے آیا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے نا، مکہ میں حجاز، تو وہاں وہ پانی لے کے آباد ہو گئے۔ اس قبیلہ جرہم کی جو زبان تھی وہ عربی تھی، وہ کیا تھی؟ اب یہ بچہ اس قبیلے میں بڑا ہو رہا ہے، ساتھ میں بڑا قبیلہ ہے، بہت بڑا، اور یہ ماں بیٹے وہاں ہیں، اس قبیلے میں بڑا ہو رہا ہے، لہٰذا اسماعیل علیہ السلام نے وہاں عربی سیکھی، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی قبیلہ بنو جرہم میں ہی ہوئی، وہی برسی قبیلے، لہٰذا ان کی زبان وہاں سے عربی بنی۔ لیکن میرے دوستو، جو میں اشارہ کر رہا ہوں، عبرانی زبان فلسطین سے ختم ہونے والی تھی، صرف 20 یا 25 آدمی رہ گئے تھے جن کو یہ زبان آتی تھی۔ بس یہودیوں نے کہا ہمارے نبی کی زبان تو عبرانی اور یہ ختم ہو رہی ہے، لہذا انہوں نے محنت کی، ان 20 سے 25 پروفیسر نے، ان لوگوں نے اپنی یونیورسٹیوں کے اندر، اپنے کالجوں کے اندر، اپنے مدرسوں کے اندر اس زبان کو پڑھایا، اور پھر اتنی عام ہو گئی کہ ان کی یونیورسٹی بھی ساری زبان عبرانی میں چل رہی تھی، ان کا علاقے میں زبان عبرانی بولے جانے لگے، ان کے اخبارات عبرانی زبان میں آنے لگے، اور آج اسرائیل کے اندر بھی اور یہود جتنے بھی ہیں سب کی زبان عبرانی ہے۔ میں کہا ہمارے نبی کی زبان، لیکن مسلمان نے غیرت نہیں آئی کہ ہمارے نبی کی زبان تو عربی ہے۔ کیا ہے؟ عربی ہے۔
ہمارے ہاں اسکول میں ہم کہاں تک عربی کو لے کے جا رہے ہیں؟ وہاں کہیں ایک اسکول میں ہو تو میں بات نہیں کرتا، بہرحال ہمارے یہاں کبھی سنا ہے عربی کی اخبار آئی؟ سنا ہے عربی کا اخبار شائع ہوا؟ کبھی نہیں۔ ہمارے یہاں عربی کے اندر کتابیں کہیں کوئی پڑھ سکتا، کوئی نہیں پڑھ سکتا، ہمیں عربی سے مناسبت ہے ہی نہیں، حالانکہ ہمارا قرآن عربی، ساری حدیث مبارکہ عربی ہیں، ان کو کس طرح سمجھیں؟ تو بہرحال یہاں بھی اشارہ ہے کہ ہمیں اس طرف بھی سوچنا چاہیے، ہمیں اس طرف بھی، میں آتا ہوں بات میں تبھی ہو جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی جو وہاں پر رہی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، زمزم کا پانی نکل آیا، وہ واقعہ نہیں بیان کرتا، وہ جو رو رہے تھے اور پھر وہاں پر زمزم کا کنواں آ گیا۔ اب زمزم یہ لفظ بھی عربی نہیں ہے، زم یہ عربی نہیں، یہ لفظ بھی عبرانی ہے۔ یہ حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے جب پانی نکل کے آیا تو انہوں نے منڈیر بنائی، ریت ہے نا، ریت کو لیا اور سڑوں سے بند کر دیا بڑی جگہ، اور کہا زم کہ رک جا، رک، اس کا معنی یہ عبرانی۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اگر حضرت ہماری حاجرہ علیہ السلام اس پانی کو روکتی نہ تو یہ پانی نہر کی صورت میں اور تالاب نہ ہوتا بلکہ نہر کی صورت میں جاری ہو جاتا تھا، لیکن انہوں نے روک دیا زمزم کے لیے۔ تو بہرحال جب پانی نکل کے آیا تو وہاں سے قبیلہ گزر رہا تھا جس کو پتہ چلا کہ یہاں حجاز کے اندر صحرا میں ایک پانی کا کنواں نکل آیا ہے، اب پانی وہاں پر بڑی مشکل سے ملتا تھا، لہٰذا اس قبیلے کے سردار نے فیصلہ کیا کہ ہم اسی کنویں کے پاس اپنا ڈیرا لگاتے ہیں۔ اب وہ قبیلے کا سردار، اس قبیلے کا نام تھا بنو جرہم۔ کیا تھا؟ بولو، اس کا واقعہ بہت آئے گا، نام یاد رہے، بولو کون سا قبیلہ تھا؟ بنو جرہم۔ جس طرح ہمارے یہاں قبیلے ہوتے ہیں نا، سواتی، محمد فلان فلانا، سید براتی ہے، مجھے براتی ہے، تو وہاں بنو جرہم تک قبیلہ آیا۔ اب یہ قبیلہ اس کنویں کے پاس آ کے وہاں پر رہنے لگے۔ اب ادھر اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ بھی وہیں پر ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی کریم علیہ السلام کے دادا ہیں، میں نے سیرت بات شروع کی، آپ کو یاد ہوگا، حضور کی سیرت بیان کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً وہاں پر دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بہت واقعات بیان کیے، ان میں یہ بھی آیا ابراہیم علیہ السلام کی توحید انہوں نے کیسی بیان کی لوگوں کو، وہاں پر یہ بھی آیا کہ بت پرستی کے زمانے میں کس طرح وقت گزارا، پھر نمرود بادشاہ کے سامنے کس طرح پیش ہوئی، پھر آگ میں انہوں نے وقت کیسے گزارا، یہ ساری باتیں آپ کو درمیان میں سنی ہوئی باتیں۔ میں نے آپ کے آنے سے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہم جو سنتے رہتے ہیں وہ معجزات سنتے ہیں اللہ کے نبی کے فوج سے، ہم حضور کی پوری زندگی سنتے ہی نہیں۔ انشاءاللہ میں سناؤں گا آپ سے، آپ انشاءاللہ سنیں۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام اب ان کی عمر کتنی تھی کہ شادی ہوئی، قرآن نے یہ بیان نہیں کی۔ اب آپ کہیں کہ قرآن نے بیان نہیں کیا، وہ اس لیے کہ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا کہ نہیں؟ لیکن وہاں عمریں بیان نہیں کی، اور وہاں بہت تفصیل، اس لیے کہ قرآن ناول نہیں، کہانیوں کی کتاب نہیں، قرآن افسانے کی کتاب نہیں، قرآن کا مقصد ہدایت۔ کیا نہیں؟ اگر اس میں اس طرح کی تمام تفصیل آ جاتے ہیں کاجی احکامات نہ ہوتے تو لوگ کہتے ہیں کہانیاں کی کتاب یا قرآن مجید بس تو کہانی لکھی ہوئی۔ تو یہاں پر ہر جگہ آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے تو کہیں تھوڑا ایک جگہ پر ہے، تھوڑا کہیں آگے جا کے ہوگا، تھوڑا کہیں اور ہوگا، مکمل واقعہ آپ کو وہاں پر نہیں ملے گا تفصیل، اس لیے کہ قرآن افسانہ اور ناول نہیں۔ اس لیے بہرحال جو تاریخ سیرت کے بارے میں لکھتے ہیں تو ان کی 10 یا 12 سال عمر ہوگی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کتنی ہوگی؟ اب انہوں نے قبیلہ بنو جرہم سے میں جو قبیلہ ساتھ آباد ہوا تھا کنویں کے پاس جا کے رہا تھا، اس ہی میں سے ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔
سمجھ آئی آپ کو؟ شادی ہو گئی. اب شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے آئے. ابھی ان کی عمر بڑی ہے 10-12-15 سال ہو گئے. بیٹے کو ملنے آئے تو دیکھا ماشاءاللہ بیٹے کے جو آپ نے چھوڑ کے گیا تھا حضرت کون سی بیوی چھوڑی تھی؟ ہاں حضرت حاجرہ کو چھوڑا تھا نا, اس کو چھوڑا تھا. ماشاءاللہ یہاں بڑا قبیلہ آباد ہے, قبیلے کا نام ہے بنو جرہم. پتا چلا کہ بیٹے کی تو شادی ہو گئی, اب بیٹا گھر میں موجود نہیں, بیٹا گھر میں موجود نہیں. اب تشریف لائے, دروازے پہ دستک کی, وہ عورت باہر نکلی. اس عورت سے کچھ دو تین باتیں ہوئی, یہی تعارف کرایا کہ میں آپ کا سسر ہوں. سمجھ آتی؟ جب دو تین باتیں ہوئی, ابراہیم علیہ السلام اپنی فراست نبوت سے, اپنے ایک تجربہ سے, نبوت بھی ہے وہی الہی ہوگی, یہ بھی ہو سکتا ہے, سمجھ گئے کہ میری اولاد کے لیے یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے, میری اولاد کے لیے یہ لڑکی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے اس عورت سے کہا, جب اسماعیل علیہ السلام نے کہا اسماعیل واپس آ جائے تو اسے کہنا اپنے گھر کے دروازے کو تبدیل کر. کیا کہنا؟ تبدیل کر. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو بیوی نے کہا کہ کاربلا سال میں آیا تھا, اس نے تو صرف باتیں کی, ہمارا حال احوال پوچھا, آخر میں کہہ کے لیا ہے کہ اپنے گھر کے دروازے کو تبدیل کرو. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے باپ تھے, والد محترم, اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ میری اولاد کے لیے یہ عورت ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا انہوں نے اس عورت کو طلاق دیا. دوسری شادی بھی کہاں پر کی؟ بولو نا, کہاں پہ؟ اسی قبیلے کے اندر, قبیلہ بنو جرہم کے اندر. اور یہ قبیلہ جو آیا تھا, اس قبیلے کا سردار عواد بن عمر, اس کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. اب یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوئی 12 بیٹے ہوئے. کتنے بیٹے؟ وہ اسحاق علیہ السلام اور حضرت جو سارہ ہیں وہ وہی فلسطین میں ہیں, تو پھر واپس لے کے چلتے ہیں. میں یہاں اجازت کا درس کر رہا ہوں. تو بھائی ان کی اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کتنے ہوئے؟ 12. 10 مشہور نہیں ہوئے, ان کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا. 2 بیٹے ایسے ہیں کہ جن کو لوگوں نے جانا اور بڑے مشہور ہوئے. ایک کا نام ہے نابت اور ایک قیدار. یہ 2 بیٹے کا نام, نابت اور قیدار. نبی علیہ السلام کا شجرہ نسب قیدار سے ملا حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب یہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام فوت ہو گئی, دنیا سے رخصت. اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کی شادیاں ہوئیں تو کتنے خاندان بن گئے؟ 12. کتنے بنے؟ 12 مطلب 12 ہی کاربلا سے نا, کتنے خاندان بنے؟ 12 خاندان.